مولانا صاحب سے فرمائش ہے کہ آج کے دور میں نماز کی کیا حکمت ہے؟ آج کے دور میں نماز کی کیا حکمت ہے؟ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ حکمت ہی حکمت ہے، ہر دور میں یہی حکمت ہے۔ سر کچھ فرمائیں گے اس پر؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو نماز کو مومنوں کے لیے معراج قرار دیا ہے۔ وہ قیامت تک کے لیے معراج ہے، ایک بندے کی بلندی ہے۔ آپ علیہ السلام نے رب سے ملاقات کی، یہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے۔ بندہ نماز پڑھتا ہے، اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، چاہے وہ دور مصطفیٰ میں ہو، دور صحابہ میں ہو، یا آج کے دور میں ہو، یا قرب قیامت میں ہو۔ جب بھی نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہے نا، تو پروردگار عز و جل کی بارگاہ ہمیں کھڑا ہونا یہی ایک اتنی بڑی سعادت ہے۔ علامہ شیخ شعراوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جگہ پہ بیان کیا ہے کہ کسی شخص نے اگر کوئی چیز بنائی ہو، کوئی چیز، کوئی مشین بنائی ہو، کوئی کریشن ہو، اور وہ انجینئر کے سامنے وہ کریشن، وہ چیز دن میں 5 مرتبہ لائی جائے، یا سوچے دن میں 1 مرتبہ لائی جائے۔ ایک فیکٹری میں ایک مشین ہے، جو مشین روزانہ انجینئر آ کر اس کا معائنہ کرتا ہے، روزانہ آ کر معائنہ کرتا ہے۔ مجھے بتائیے کیا وہ اس مشین کی کارکردگی میں اور اس مشین کے چلنے میں کوئی خرابی ہوگی؟ کیونکہ روزانہ اس کو انجینئر دیکھ رہا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ اپنے رب کی کریشن ہے، اپنے رب کا بنا ہوا ہے۔ تو بندہ جب اپنے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں دن میں 5 مرتبہ حاضر ہوتا ہے، اس کی بارگاہ میں جس رب نے اس کو بنایا ہے۔ ایک مشین اگر انجینئر کے سامنے جائے تو اس کی حالت درست رہتی ہے، تو بندہ بنا ہوا ہے اپنے رب کا، جس کی یہ بناوٹ ہے اور جس کا بنا ہوا ہے، اس کے سامنے جب دن میں 5 مرتبہ حاضر ہو تو اس کے دل کی صفائی کا حال کیا ہوگا، اس کا ذہن کیسا صاف ستھرا ہوگا، اس کا ظاہر و باطن کیسا صاف ستھرا ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ کسی تمہارے گھر کے سامنے سے نہر ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اگر اس میں نہائے تو بتاؤ اس پہ کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ کہا یہی مثال ہے کہ جو دن میں 5 مرتبہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، بھلا اس کے دل میں یا اس کے ذہن میں یا اس کے جسم پر کیسے کوئی میل باقی رہ سکتا ہے؟ تو ہم اپنے پروردگار عز و جل کی کریشن اور بناوٹ ہے، اللہ نے ہم کو بنایا ہے، تو اگر ہم اسی کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں تو وہ ہمارا ظاہر بھی اچھا کر دے گا اور باطن بھی اچھا کر دے گا۔